فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام مولانا اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم اجمعین، من اللیلنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ منتشر ہو کے نہ بیٹھیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اور آگے آ کے بیٹھ جائیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ ایک درود اور پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بزرگوں کے لیے جو ہے دیوار چھوڑ دیں، صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ میں نے اس مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن مجید کا بڑا مشہور و معروف سورہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جسے آپ ہر واجب نماز میں، ہر مستحب نماز میں، ہر سنت نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے کئی سارے نام ہیں۔ مشہور نام سورہ حمد، سورہ کل قرآن، سبع مثانی، یہ مشہور نام ہے سورہ۔ سورہ حمد بڑا اہم سورہ ہے۔ معصوم پیغمبر کا قول ہے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اگر تم واجب نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز 17 رکعت 5 وقت میں واجب ہے، اذان مستحب ہے، اذان اعلان ہے نماز کا، مستحب عمل ہے۔ نماز کا حکم مکے میں آ گیا تھا لیکن اذان کا حکم جو ہے وہ مدینے میں آیا تھا۔ مکے میں اذان نہیں ہوتی تھی، اذان کا حکم مدینے میں آیا تھا۔ 5 وقت میں آپ کو 17 رکعت نماز، واجب نماز پڑھنی ہے۔ مستحب نمازیں الگ ہیں، سنت نمازیں الگ ہیں۔ ان 17 رکعت میں ہر رکعت میں آپ کو 17 رکعت میں 5 وقت کی نماز میں ہر وقت کی نماز کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے۔ ہر واجب نماز کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، اور کوئی سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ سورہ توحید پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی، جبکہ سب سے اہم سورہ ہے قرآن مجید کا، اور سورہ کوثر ہے۔ کوئی سا بھی سورہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، لیکن سورہ حمد کا شروع کی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ شروع کی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، ورنہ پیغمبر کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
نماز نہیں ہوتی سورہ حمد کے بغیر. اگر کسی نے سورہ حمد نہیں پڑھا تو لا صلاۃ، نماز یہ نہیں کہا پیغمبر نے نماز قبول نہیں ہوتی. قبول تو جب ہوگی بھئی، جب ہوگی تو ہوگی. پیغمبر نے کہا لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یہ ہے کل قرآن، کیونکہ علی کہہ چکے ہیں. مولا نے کہا ہے یہ کل قرآن ہے. جب ابن عباس نے کہا ہے مولا کچھ بیان فرمائیں، کچھ تفسیر بیان فرمائیں، تو مولا نے کہا ابن عباس بیٹھ جاؤ، میں تمہارے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں. نماز مغرب کے بعد کا وقت تھا. پیغمبر نے بیان کرنا شروع کیا، مولا نے بیان کرنا شروع کیا. تفسیر بیان کرتے نماز فجر کا وقت آ گیا. مؤذن نے نماز فجر کی اذان کہنا شروع کر دی. مولا انگڑائی لے کے اٹھے اور کہتے ہیں ابن عباس رات کا ظرف کم نکلا. اچھا، ابھی تک مولا صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے. 6666 آیتیں یا 6632 آیتیں باقی تھیں، 113 سورے باقی تھے. مولا فرماتے ہیں ابن عباس رات کا ظرف کم نکلا. اگر یہ رات قیامت سے مل جاتی تو میں تفسیر قرآن بیان کرتا رہتا. المختصر ابن عباس یہ سمجھ لو کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے. اور میں وہ نقطہ ہوں ابن عباس جو بے کے نیچے لگتا ہے. اس کا مطلب جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. اس کا مطلب علی کے مطابق سورہ حمد ہے کل قرآن، بالکل ایسے ہی جیسے علی ہے کل ایمان. توجہ چاہ رہا. اور پیغمبر فرما رہے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے سورہ حمد کے بغیر. تو میں یہی تو مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب واجب نماز بغیر کل قرآن کے نماز نہیں ہوتی تو مستحب اذان بغیر کل ایمان کے، بغیر اعلان کل ایمان کے، جب تک مستحب اذان میں علی ولی اللہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں پر محمد اچھا، یہ جو سورہ ہے سورہ الحمد 7 آیتیں ہیں، جس کی وجہ سے نام پڑا سب مثانی، یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئیں. وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی. مقصد کیا تھا؟ کوئی آیت دوبارہ نازل نہیں کی پروردگار نے. یہ کیوں نازل کی؟ کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی. کیا پروردگار بھی ہماری طرح فالتو کام کرنے لگا معذاللہ؟ کہ شوق چڑھا ایک بار مکے میں نازل کر دیا اور شوق چڑھا دوبارہ سے مدینے میں نازل کر دیا؟ ایسا تو نہیں ہے. کوئی مقصد رہا ہوگا نا. میں تاریخ میں مقصد تلاشنے کے لیے پہنچا کہ مجھے اس کی کوئی تاریخ ملے کہ یہ 2 مرتبہ کیوں نازل ہوئی. یہ آیتیں، یہ سورہ 2 مرتبہ کیوں نازل ہوا؟ تو مجھے تاریخ میں ایک واقعہ ملا. ایک واقعہ نہیں بلکہ 2 واقعے ملے، اور دونوں کا تعلق ابو طالب سے ہے. جب جناب ابو طالب نے پیغمبر کا نکاح پڑھایا، پیغمبر سے کہا میرے لال نکاح خواں. کہا چچا آپ ہیں تو آپ سے بہتر نکاح خواں کون ہوگا، آپ نکاح پڑھائیے. آپ نکاح پڑھائیے. چنانچہ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من
الحمد الصلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. پروردگار پیغمبر جناب ابو طالب فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذریت ابراہیم میں رکھا اور نسل اسماعیل میں رکھا. جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں پر حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذریت ابراہیم میں رکھا اور نسل اسماعیل میں رکھا. یہ خطبہ نکاح کے وقت جناب ابو طالب نے کہا. کس کے؟ پیغمبر کے نکاح کے وقت. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یہ جملہ محمد کے پیغمبر کے نکاح کے وقت ابو طالب نے کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذریت ابراہیم میں اور نسل اسماعیل میں رکھا. بھئی ذریت ابراہیم کہا، نسل اسماعیل کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی ذریت میں اسحاق بھی ہیں. اسی لیے پیغمبر جناب ابو طالب نے کہا پر حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذریت ابراہیم میں رکھا اور نسل اسماعیل میں رکھا. بھئی ابراہیم کی خاصیت کیا ہے؟ ابراہیم کی خاصیت ہے کہ ابراہیم بت شکن ہیں. ابراہیم بتوں کو توڑنے والے ہیں. ابراہیم بتوں کو چکنا چور کرنے والے ہیں. تو مجھے بتائیے وہ کیسا کافر تھا جو بت شکن کی نسل میں ہونے میں فخر کر رہا ہے؟ غور نہیں کیا، بہت توجہ چاہ. بھئی وہ کیسا کافر تھا؟ اچھا ایک مرتبہ یہاں پہ کہا الحمدللہ الذی. اس سے پہلے جب اپنا نکاح پڑھا تو ابو طالب نے پورا جملہ کہا. ابو طالب کے تاریخوں میں ہے یہ الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. یعنی ابو طالب کے منہ سے 2 مرتبہ الحمد نکلا. ایک مرتبہ بھتیجے کے نکاح کے وقت، ایک مرتبہ اپنے نکاح کے وقت. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا ہے ابو طالب تیرا احسان مجھ پہ ہے، اگر اس احسان کو ایسے نہ اتارا مسلمانوں سے گردن پکڑ کے اگر واجب 2 رکعتوں میں نہ پڑھوا دیا تو مجھے بھی پروردگار نہ کہنا. اور شاید مقصد یہ تھا، حضور توجہ چاہ رہا ہوں، شاید نیا فکرہ ہو بالکل، شاید مقصد یہ بھی رہا ہو کہ یہ ہے 7 آیتیں، شاید اللہ 7 کو 14 میں بدلنا چاہتا تھا تاکہ جب بھی واجب نمازیں پڑھو تمہیں 14 کی یاد رہے. صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد. اللہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ 14 کو یاد رکھو. اب اگر 14 کو بھول کے کوئی کم ظرف بن جائے تو اس میں میرا کیا جا رہا ہے؟ 14 کے بغیر تو آدم کی توبہ قبول نہ ہوئی، 14 کے بغیر تو نوح کا سفینہ پار نہ لگا، 14 کے بغیر تو ابراہیم خلیل نہ بنے، 14 کے بغیر تو موسیٰ کلیم نہ بنے، 14 کے بغیر تو عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا سلیقہ نہ آیا. تو 14 کے بغیر مسلمان کا کیا رہے گا؟ صلوات پڑھیں اور محمد ایک درود اور پڑھیں اور محمد. تو اللہ ابو طالب کا احسان مانتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ابو طالب کے احسان کو اس طرح سے ادا کیا جائے کہ اے ابو طالب تو نے میری محبت میں 2 مرتبہ الحمد پڑھا. اگر ان مسلمانوں کے گریبانوں پہ اور ان مسلمانوں کی گردنوں پہ قیامت تک تیرا احسان نہ ڈال دیا اور ان مسلمانوں سے گردن پکڑ کے مسلح پہ ناک نہ رگڑوا دی کہ اب کرو ابو طالب کا احسان ادا اور پڑھو 2 مرتبہ سورہ حمد. تو سورہ حمد بہت بڑا سورہ، بہت بڑا سورہ ہے. پیغمبر فرما چکے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے سورہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت. اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ بغیر بسم اللہ کے سورہ حمد پڑھ لیتے ہیں. بغیر بسم اللہ کے سورہ حمد نہیں ہے. پہلے بسم اللہ ہوا کرتی تھی، تاریخ سے ثابت ہے، پہلے بسم اللہ ہوا کرتی تھی.
لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ علی کہہ چکے ہیں کہ بسم اللہ میں ہوں. اس نے سن رکھا تھا کہ بسم اللہ میں ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ آج سے نمازوں میں کوئی الحمد کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھے گا. ایک روز نماز پڑھا رہے تھے، یہ بھی شاید ہے نیا فکرہ ہو. ایک روز نماز پڑھا رہے تھے، زر خرید غلام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی مولوی نے نماز پڑھانا شروع کی، ایک صحابی جو بیچارہ بھولے بھٹکے پہنچ گیا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے ہی اس نے نماز شروع کی اور اس نے نماز پڑھی، اب بیچارہ پھنس گیا تھا، نماز تو مکمل کر لی. اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہوا چلا، معاویہ تو نے نماز میں چوری کی، تو نے نماز میں چوری کی. کیا کیا تھا اس نے؟ بسم اللہ غائب کر دی تھی. یہ وہ صحابی ہے کہ جو علی کے پیچھے بھی نماز پڑھ چکا ہے، یہ وہ صحابی ہے کہ جو رسول کے پیچھے بھی نماز پڑھ چکا ہے، یہ وہ صحابی ہے کہ جو اصحاب کے پیچھے بھی، جو 3 خلافتیں آئیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ چکا ہے. وہ صحابی کہہ رہا ہے کہ معاویہ تم نے نماز میں چوری کی. اس کا مطلب صحابیت کے مطابق بغیر بسم اللہ والی نماز چوروں کی ہوتی ہے. صلوات پڑھیں اگر محمد والے. دیکھیے میرا مزاج آپ جانتے ہیں کہ میں ڈر کے پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں. اما میں چوراہوں پہ نہیں ڈرتا تو امام باڑوں میں کیا ڈروں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس حوالہ ہے تو آپ کہیں نہیں ڈریں گے، لیکن آپ اگر حوالوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہیں ڈریں گے. آپ اگر ہواؤں میں بات کر رہے ہیں تو امام باڑوں میں بھی ڈریں گے. صلوات پڑھیں بر محمد بسم اللہ سورہ حمد کا اہم حصہ ہے. سورہ حمد بسم اللہ کے بغیر نہیں ہے. سورہ حمد بغیر بسم اللہ کے نہیں ہے. اور بسم اللہ جو ہے اس کے بھی اپنے الگ فضائل ہیں، اس کے اپنے الگ فضائل. ایک نمازی ہے، وہ مسجد کے برابر سے گزر رہا ہے، اس کا کام ہے پھلوں کی خرید فروخت. گاؤں سے آتا ہے شہر بصرہ کی مسجد سے قریب سے گزرا تو امام جماعت خطبہ دے رہا ہے مسجد کے اندر، اور خطبہ دیتے دیتے وہ بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ بسم اللہ مردہ زندہ کر دیتا ہے، اور بسم اللہ یہ کر دیتا ہے، بسم اللہ وہ کر دیتا ہے، بسم اللہ کے ذریعے یہ کیا جا سکتا ہے، بسم اللہ کے ذریعے ہواؤں میں اڑا جا سکتا ہے، بسم اللہ کے ذریعے پرواز کیا جا سکتا ہے، بسم اللہ کے ذریعے پورے فضائل اس نے بیان کر دیے. اور کرتے کرتے وہ کہتا ہے بسم اللہ کے ذریعے دریاؤں میں راستہ بنایا جا سکتا ہے. اچھا وہ جب گاؤں سے آتا تھا بیچارہ تو دریا پڑتا تھا. اچھا اس زمانے میں تو بہت اچھی سروسز ہیں، اس زمانے میں ناؤ کا بڑی دیر انتظار کرنا پڑتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا بیچارہ. اس نے کہا ارے یہ تو بڑا اچھا طریقہ بتا دیا حضور نے کہ بسم اللہ کے ذریعے جو ہے وہ دریاؤں میں راستہ بنایا جا سکتا ہے، اب کی بار میں کروں گا. اب جو بیچارہ اپنی ٹوکری لے کے گاؤں سے چلا اور دریا آیا، اس نے بسم اللہ کہہ کے پانی کے اوپر قدم رکھا، پانی نے اسے راستہ دے دیا. پانی نے اسے راستہ دے دیا. اچھا پورے مجمع میں صرف ایک انسان نے کہا سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے، آپ کو قرآن پہ بھروسہ نہیں ہے کہ قرآن ایسا کر سکتا ہے. قرآن ایسا کر سکتا ہے، لیکن کب کر سکتا ہے؟ جب قرآن پہ یقین ہو. ہمارے یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، قرآن جو زندگیاں دینے کے لیے آیا ہے جب مرنے والا ہوتا ہے تو قرآن پڑھ کے مار دیا جاتا ہے اسے. کیا مرنے والا جلدی سے پڑھ دو، اسے مار دو جلدی سے. چنانچہ اس نے جو ہے راستہ دیا. اب ڈیلی کا اس کا روٹین ہو گیا، اس کا ٹائم بچنے لگا. اب وہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب نے مجھے بہت اچھا نسخہ بتایا ہے، ایک کام کرو مولوی صاحب کی دعوت کر دو.
मौलवी साहब की दावत करता। अच्छा, मौलवी साहब दावत के शौकीन थे। चुनाचे वो आया, आने के बाद मस्जिद में कहा, हुजूर आपने मुझे बहुत अच्छा नुस्खा बताया, मेरा टाइम बचने लगा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी दावत करूँ। उन्होंने कहा ठीक है, दावत खाने के लिए चलेंगे। दिन मुकर्रर हुआ। अब जब दिन मुकर्ररा वक्त पर वो मौलवी साहब को लेने के लिए आ गया, जैसे ही दरिया के करीब आए, मौलवी साहब ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। कहा क्या देख रहे हैं हुजूर? कहा नाव कहाँ है पार करने के लिए, कश्ती कहाँ है पार करने के लिए? कहा है अपने आप ने नुस्खा बताया था और अपने आप ही कश्ती तलाश कर रहे हैं। कहा क्या मतलब? कहा आप ही ने तो मुझे बताया था कि बिस्मिल्लाह पानी में रास्ता देता है, मुझे तो रास्ता मिल गया, आप भी मेरे साथ चलें। अब बेचारे अपनी झेप मिटाने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, वो रास्ता पानी पे चलने लगा। पीछे से मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह कह के जैसी पानी पे कदम रखा, फौरन डूबने लगे। फौरन तड़प के कहते हैं मुझे बचा। वो बेचारा गांव का इंसान, उसने हाथ बढ़ा के इन्हें बचा लिया और बचाने के बाद कहता है हुजूर क्या हुआ? क्या बिस्मिल्लाह ने आपको फायदा नहीं पहुंचाया? बिस्मिल्लाह ने आपको फायदा नहीं पहुंचाया? कहानी पढ़ी तो थी मगर फिर भी डूब रहा हूं। भाई ये क्या मामला है? एक बिस्मिल्लाह कह के चल पड़ा, एक बिस्मिल्लाह कह के डूब गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कुरान तो था मगर नुक्ते पे यकीन न था। नुक्ते पे यकीन न था। वो गंवार जरूर था मगर नुक्ते के साथ पढ़ रहा था। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। कुरान तो था उसके पास। एक सलावत और पढ़ देना। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद। अच्छा, इस जैसा वाक़या मेरे जहन में आ गया है तो अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। एक और तारीख़ में मिलता है, वो है शम्स तबरेज़ का वाक़या। मैं अक्सर पढ़ता हूँ इस चीज़। शम्स तबरेज़ एक बहुत बड़े पीर गुज़रे हैं, बहुत बड़े मुर्शद गुज़रे हैं। शम्स तबरेज़ कहीं से महफिल या मिलाद पढ़ के जा रहे हैं, साथ में एक शागिर्द है। एक शागिर्द साथ में चल रहा है। एक जगह से पढ़ के किसी दूसरे गांव जाना। जैसे ही चले, जंगल का रास्ता आ गया। शागिर्द कहता है हुजूर कितना अच्छा होता कि आप इस रास्ते को पार करने के लिए टाइम भी बच जाता हमारा और मज़ा भी आ जाता, सवाब भी मिल जाता। कहा क्या चाहता है? कहा मैं चाहता हूं कि आप फ़ज़ाइल अली बयान करें और मैं फ़ज़ाइल अली सुनूं। चुनाचे अच्छा मौका मिल गया, शम्स को मौका मिल गया फ़ज़ाइल बयान करना। अच्छा, मुझसे कोई कहने लगे, कहीं मुरादाबाद या कहीं पर जा रहे हों, कोई मिल जाए बेचारा शिया और उसे पता चल जाए मैं छोटा सा जाकिर हूँ मौला का, वो कहे कि यार रास्ता आसानी से कट जाएगा, कुछ मौला के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू। भाई मैं तो फट पड़ूंगा फ़ौरन, क्योंकि मौला से मोहब्बत इतनी है कि फ़ौरन बयान करना शुरू कर दूंगा। वैसे ही शम्स के साथ हुआ। शम्स ने बयान करना शुरू किया, कभी खैबर का वाक़या, कभी खंदक का वाक़या, कभी ओहद का वाक़या, कभी मिंबर का वाक़या, कभी घर का वाक़या। बयान करते 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 नदी आ गई। नदी आ गई हुजूर। अब शागिर्द कहता है हुजूर कश्ती तो है नहीं, कैसे पार करेंगे? तो शम्स कहते हैं जिस अली ने इतना रास्ता पार कराया वो अली ये भी रास्ता पार कराएंगे। कहा क्या कहना चाहते हैं हुजूर? का एक काम कर, मैं आगे आगे चल रहा हूं, तू मेरे पीछे पीछे आ, मेरे पीछे पीछे आ जा और अपने दिल में या शम्स या शम्स या शम्स कहता हुआ चल। उसने कहा ठीक है। अब शम्स तबरेज़ आगे आगे हैं, पीछे पीछे शागिर्द चल रहे हैं आंखों को मीच के या शम्स या शम्स या शम्स। शम्स शागिर्द के कानों में आवाज़ आई कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या शम्स, शम्स भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनूं तो सही क्या कह रहे हैं। अब जो कान लगाए तो आवाज़
آواز آ رہی ہے یا علی یا علی یا علی. شاگرد کہتا بہت اچھے، ہمیں اپنا نام رٹا دیا اور اپنے آپ علی کا نام لے رہے ہیں. فوراً بھول کے کہتا یا علی یا علی یا علی. فوراً ڈوبنے لگا. علی کے نام نے شمس کو فائدہ پہنچایا، اسے فائدہ نہیں پہنچایا. ڈوبنے لگا. کہا شمس مجھے بچائیے. شمس نے ہاتھ بڑھایا. کہا وظیفہ بھول گیا؟ کہا نہیں وظیفہ نہیں بھولا. میں جب چل رہا تھا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں وہ وظیفہ بھول کے میں یا علی کہنے لگا. شمس کہتے ہیں او ظالم، ابھی تو تجھے میری معرفت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ابھی تو تجھے میری معرفت نہیں ہے تو میرے مولا کی کیا معرفت ہوگی؟ اس کا مطلب نام علی اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے جو با معرفت لے. جو معرفت کے ساتھ لے گا اسے نام علی فائدہ پہنچائے گا. نا پھر کہیں یا شمس یا شمس. اب پھر دوبارہ سے یا شمس کہنا شروع کیا. دونوں پار کر گئے. بھائی وجہ کیا تھی؟ وہاں پر بسم اللہ نے پانی میں راستہ دیا، یہاں پر نام علی نے راستہ دیا. اس کا مطلب جو نام علی کا فائدہ ہے وہی بسم اللہ کا فائدہ ہے، جو بسم اللہ کا فائدہ ہے وہی نام علی کا فائدہ ہے. صلوات پڑھیں بر محمد اگر نہ ہوتا تو شمس تبریز کو فائدہ نہ پہنچا. شمس تبریز نے کہا کہ اگر علی کا نام لینا ہے تو معرفت کے ساتھ لو. ایسے تو نہ جانے کتنے لے رہے ہیں ہم، ایسے تو نہ جانے کتنے لے رہے ہیں. لوگ 72 مرتبہ کہہ کے مر گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، لیکن معرفت نہیں تھی. اگر معرفت ہوتی تو جو گستاخیاں کی ہیں کبھی نہ کرتے. تو بسم اللہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، حضور بسم اللہ پانی میں راستہ دیتا ہے. ایک فائدہ اور میں بسم اللہ کا بتائے دیتا ہوں. اور ابھی تو سورہ حمد ایک آیت کے اوپر لوگوں نے پوری مجلسیں پڑھ دی. صرف بسم اللہ کا فائدہ سن لیجئے. جناب یوسف علیہ السلام بازار مصر میں پہنچے. بازار مصر میں جیسے ہی یوسف پہنچے بولی لگنے لگی یوسف کی. کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے. لیکن یوسف کے حسن کے چرچے پورے مصر میں گونج گئے کہ ایک غلام بکنے کے لیے آیا ہے جسے سب خریدنے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ عزیز مصر بھی بازار میں پہنچا. کچھ لوگ اشرفیاں لے کے آئے تھے، کچھ سونا چاندی لے کے آئے تھے، کوئی کچھ لے کے آیا تھا، کوئی کچھ لے کے آیا تھا. لیکن آپ اندازہ لگائیں عزیز مصر اگر کسی چیز کو خریدنے کے لیے آ رہا ہے تو کتنا خزانہ لے کے آیا ہوگا. عزیز مصر بھی پہنچا. سب سے پہلے عزیز مصر کو بلایا گیا کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ کہا اس کی قیمت درہم و دینار میں نہیں لگے گی. کہا پھر؟ کہا ترازو کے ایک پلے میں یوسف بیٹھیں گے اور ایک پلے میں خزانہ چڑھایا جائے گا. یوسف خزانے میں تلیں گے. کہا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے. چنانچہ یوسف کو بٹھایا گیا. یوسف بیٹھے. عزیز مصر کے غلاموں نے خزانہ چڑھانا شروع کیا. درہم و دینار، سونا و چاندی اتنا چڑھا کہ عزیز مصر کو بغلیں جھانکنی پڑی کہ اب خزانہ ختم ہو گیا. خزانہ ختم ہو گیا. یوسف کا پلہ ہے کہ اٹھنے کو تیار نہیں. یوسف کا پلہ نہیں اٹھ رہا. یوسف مسکرا رہے ہیں پلے میں، دوسرے پلے میں بیٹھ کے. عزیز مصر کہہ رہا ہے بچے مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تو ہمیں درہم و دینار میں تول رہا ہے. ہم نبی ہیں، ہم درہم و دینار میں نہیں تلتے، ہم قدر میں تلتے ہیں. ہم قدر میں تلتے ہیں. کا مطلب کا دعوات قلم لے کے آ.
کاغذ قلم لے کے آ. ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے عزیز مصر جیسے دماغدار انسان سے کہ جو پوری مصر کی حکومت چلا رہا ہے. بادشاہ دیوانے ہوتے تھے, وہ بیکار ہوتے تھے. پوری حکومت عزیز مصر چلا رہا ہے, وزیر ہے عزیز مصر. اس سے 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے لا دعوت و قلم. عزیز مصر فوراً محل کی طرف دوڑ گیا. میں عزیز مصر سے کہوں گا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تجھے دعوت و قلم منگا رہا ہے, تو بات سوچ ہی نہیں رہا, تو دوڑے چلا جا رہا ہے. کہا تجھے نہیں پتا میں ذہن کا بڑا تیز ہوں, میں دماغدار انسان ہوں, مجھے پتا ہے نبی دعوت و قلم منگا رہا ہے, اگر نہ دیا تو لعنتی ہو جاؤں گا. عزیز مصر سے چھوٹے سے نبی نے دعوت و قلم مانگا, اس نے لا کے دے دیا. وہ کیسے ذہنی مریض تھے, محمد کہتے رہے وہ دوڑتے رہے. صلوات پڑھیں بر محمد. فوراً اس نے دعوت و قلم لا کے دیا. یوسف نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور کہا کہ اب اس کاغذ کو اس پلے میں رکھ دو, سارا خزانہ اتار لو, کاغذ کو رکھ دو. کاغذ رکھا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ یوسف کا پلہ آسمان سے مل گیا. خزانے میں نہیں تلے, بسم اللہ میں تل گئے. لوگ کہتے ہیں میاں قرآن کی آیت تھی بسم اللہ میں تل گئے, بسم اللہ میں تل گئے. اما علی کے قول کو غور کرو, یہ بسم اللہ میں نہیں تل رہے ہیں, یہ ولایت رکھی گئی ہے, یہ امامت رکھی گئی ہے, یہ نقطہ رکھا گیا ہے. اور اگر علی کے مقابلے پہ کوئی آ جائے اور پلہ آسمان سے نہ ملے, حیرت کی کون سی بات ہے. اب جو تل رہے ہیں امامت و نبوت تل رہی ہے. ایک پلے میں امامت ہے, ایک پلے میں نبوت ہے. جیسے ہی امامت پلے میں آئی فوراً یوسف کا پلہ آسمان سے مل گیا. صلوات پڑھیں بر محمد. یوسف کا پلہ آسمان سے مل گیا. سودا ہو گیا یوسف کا, لے کے چلے گئے. یہ ہے بسم اللہ کی عظمت, یہ ہے بسم اللہ کا مقام. بس عزیزان محترم, آدھا گھنٹہ 32 منٹ مجھے فضائل پڑھتے ہوئے ہو گئے. آپ نے داد و تحسین کی, مجھے تسکین ملی, میرا دل خوش ہوا. مگر اب 2 آنسو نہ بہیں گے تو اس ماں کو تکلیف ہوگی جس نے اپنی پوری نسل بھائی پہ قربان کر دی. پوری نسل. جعفر طیار کی پوری نسل قربان کر دی زینب نے. مدینے سے لے کے کربلا تک زینب بار بار بچوں سے کہتی چلی آ رہی ہیں میرے لاڈلو خیال رکھنا کربلا میں. نانی فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرا دینا. اماں فکر نہ کریں, اماں ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. اماں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. اماں ہم شرمندہ نہ کرائیں گے. عزادارو, کربلا میں جب میدان کارزار گرم ہوا, شہادتوں کا میدان گرم ہوا, اصحاب شہید ہو گئے, اب عائزہ کی باری ہے. سب سے پہلے تاریخ کہتی ہے, زینب کہتی ہیں اونو محمد ارے کیا جب میدان میں جاؤ گے جب میرے اکبر کا جنازہ آ جائے گا؟ عزادارو تصور شرط ہے. اب رونے کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روئیے. عزادارو 6 محرم آ گئی, اب اگر اب نہ روئیں گے تو کب روئیں گے؟ کب روئیں گے پھر؟ اونو محمد جب جاؤ گے میدان میں جب میرے اکبر کا جنازہ آ جائے گا. اکبر اونو محمد دوڑ کے ماموں کے پاس آئے, ماموں ہمیں اجازت دے دیجیے. نہیں میرے لاڈلو, تو میری زینب کی کمائی ہو, بہلا بہن کی کمائی کو کون اجاڑنا چاہتا ہے؟
तुम्हें मैं हरगिज़ इजाज़त न दूंगा। खेमे में आए, बीबी ज़ैनब ने देख के मुंह फेर लिया, मेरे बच्चों मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अज़ादारो तारीख कहती है ओनो मोहम्मद ने जब ये मंजर देखा, खेमे में जाते हैं माँ बात नहीं करती, मामू के पास जाते हैं मामू इजाज़त नहीं देते। ओनो मोहम्मद खेमे से निकल के दूर एक राह पे खड़े हो गए। जनाब अब्बास ने देखा, अब्बास तड़प के कहते हैं अली अकबर, ये शहजादी ज़ैनब के बच्चे उस राह पे क्या कर रहे हैं जो राह नजफ की तरफ जाती है। अली अकबर घोड़ा दौड़ा के ओनो मोहम्मद के करीब आए, ऐ मेरे भाइयों यहाँ क्यों खड़े हो? कहा भैया अली अकबर हमें नजफ जाना है, भैया हमें नजफ का रास्ता बता दो। कहा बच्चों नजफ जाके क्या करोगे? कहा अम्मा ने बताया है कि हमारा नाना मुश्किल कुशा था। कहा मेरे भाइयों मुश्किल कुशा तो जरूर थे, मगर तुम्हें कौन सी मुश्किल आ गई? कहा भैया इससे बड़ी मुश्किल और क्या होगी, मामू के पास जाते हैं तो इजाजत नहीं मिलती, खेमे में जाते हैं तो अम्मा बात नहीं करती, खेमे में अम्मा हमसे बात नहीं करती। अज़ादारो अली अकबर खेमे में लेके आए, फूफी अम्मा बात क्यों नहीं कर रही? कहा अकबर जाओ और अपने बाबा से मेरे बच्चों को इजाज़त दिला दो। अज़ादारो अब अली अकबर सिफारिशी बन के जैसे ही आए, फ़ौरन हुसैन कहते हैं अकबर आज तक तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं है, पहली मर्तबा सिफारिशी बन के आए हो, हम इजाज़त देते हैं, जाओ मेरे बच्चों जाओ। तारीख कहती है 2 घोड़े सजाए गए, जनाब फिज़ा आई दौड़ी भी। ओनो मोहम्मद मैदान में जाने से पहले अम्मा की एक बात सुन लो। दोनों बच्चे खुशी खुशी आए, कम से कम अम्मा बात करने के लिए तैयार हो गई। अज़ादारो जैसे खेमे में आए, बच्चे सोच के आए थे अम्मा गले से लगाएंगी, मगर अम्मा ने गले से नहीं लगाया। ओनो मोहम्मद मैदान में जा रहे हो? जी अम्मा। खबरदार दरिया के किनारे गए और अगर ठंडी हवा भी लगी दूध न बख्शोगे, इसलिए कि मेरी सकीना अभी प्यासी है, मेरा असगर अभी प्यासा है। अज़ादारो ओनो मोहम्मद मैदान की तरफ चलने लगे। तारीख कहती है बला का जिहाद किया। ओनो मोहम्मद अकेले शहीद हैं जिन्होंने उमर साद के खेमे की तनाबे काटी हैं। कमांडर इन चीफ का खेमा ऐसी जगह पे नहीं होता। तारीख कहती है हैदर कर्रार की जंग याद आ गई जालिमों को, जाफर तैयार की निगाह याद आ गई। लड़ते लड़ते तारीख कहती है बड़ा भाई दरिया के किनारे पहुंचा, फौरन छोटे भाई ने तड़प के कहा भैया अम्मा का कौल याद है? भैया अम्मा दूध ना बख्शेंगी अगर दरिया के किनारे पहुंच गए। अभी दोनों भाइयों में बात हो रही थी कि भागी हुई फौजें पलटी, किसी ने तीर मारा, किसी ने गुर्ज मारा, किसी ने नेजा मारा। तारीख कहती है छोटा भाई इतना कमसिन था, जब घोड़े से गिरा तो आवाज दी अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मुझे बचाओ मैं गिर गया। तारीख कहती है हुसैन उधर से दौड़े, अब्बास उधर से दौड़े। जैसे ही दोनों बच्चों के करीब पहुंचे, बच्चों में अभी सांस बाकी थी, बच्चों में अभी रमक जान बाकी थी, फौरन छोटे भाई ने उस इमाम हुसैन को बुलाया, मौला हमारे करीब आए। इमाम हुसैन गए, सर पे नन्हा सा हाथ रखा और हाथ रख के कहते हैं मामू अम्मा से कह देना कि हम दरिया के करीब आए तो जरूर थे, मगर हमने पानी नहीं पिया। अरे हमें सकीना की प्यास का पता था मामू, हमने पानी ना पिया। ये कहने के बाद ओनो मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए। तारीख कहती है दोनों के जनाजे हुसैन खेमे में लाए। बीबी से कहते हैं ज़ैनब अरे आकर बच्चों की ज़ियारत कर लो, बच्चों के जनाजे आ गए। ज़ैनब तड़प के कहती है भैया माफ करना, अरे ज़ैनब इनके गम के लिए जिंदा नहीं है। ज़ैनब जब तक जिंदा रहेगी भाई का मातम करेगी। मातम हुसैन।